أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت ظاہر ہو گئی اور آپ نے بتلا دیا کہ میں اپنی خود کی صفائی نہیں کرتا، اپنے کو پاک باز نہیں کہتا. نفس ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ برائی کا حکم دیتی ہے، مگر وہ آدمی جس پر میرا رب رحم کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر برائی کا مادہ رکھا ہے، لیکن کسی میں نہ رکھے، جیسے انبیاء علیہ السلام کے نفوس ہیں جن میں یوسف علیہ السلام کا نفس بھی داخل ہے. تو نفس ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. نفائس المجالس کے حوالے سے تفسیر روح البیان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ نفس سرکشی کا منبع، خیانت کا مرکز ہے، اور جتنی برائیاں ہیں، جتنے گناہ ہے، کرائمز ہے، اس کی بنیاد فتنے جتنے نفوس میں ہوتے ہیں، سب کی بنیاد یہ نفس ہے. بلکہ پورے عالم کے اندر جو کچھ برائیاں اور شیطان کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا اس کو ورگلانے کے لیے، یہی نفس تھا. اگر روح، عقل اور دل ان کے درمیان اتفاق ہو جاوے تو پھر نفسانی قوا سب اٹھ جائیں گے. نفس ایک ہے دل، ایک ہے عقل اور ایک ہے روح. ان سب کے اندر موافقت ہونا ضروری ہے. روح تو بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، روح بادشاہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور عقل وزیر کی حیثیت، اور دل مفتی کی حیثیت رکھتی ہے. اگر یہ تین کے اندر موافقت ہو جائے تو پھر قوائے نفسانیہ اٹھ جائیں گے. چنانچہ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھایا کہ تین بیل ایک پہاڑ کے اوپر رہتے تھے. ایک کا کلر پیلا تھا، دوسرے کا کالا تھا، تیسرے کا نیلا تھا. ایسے قابض ہو گئے تھے ایک پہاڑ کے اوپر کہ کوئی دوسرا وہاں پر چرنے کے لیے، گھاس کھانے کے لیے جا نہیں سکتا تھا. ایک مرتبہ سارے جانوروں نے مشورہ کیا کہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو شیر نے کہا کہ اس معاملے کو میں سلجھاؤں گا. تو شیر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چلا گیا تو تمام بیلوں نے مل کر اس پر حملہ کرنا چاہا. اس نے روکا. شیر نے کہا کہ میرے بھائیوں، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا
اور میری وجہ سے تم لوگوں کو طاقت ملے گی۔ تو یہ تینوں کے تینوں راضی ہو گئے۔ یہ ان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ایک دن پیلے بیل سے اور نیلے بیل سے یہ کہا کہ تم دونوں تو ایسے ہو کہ میرے ساتھ مناسبت ہے، لیکن یہ کالے کو کیا مناسبت ہمارے درمیان؟ کالا کلر تو بالکل بیکار ہے، پیلا تو کچھ بھی، نیلا تو کچھ بھی اچھا ہے۔ ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ تدبیر کریں اور اس کو ٹھکانے لگائے تو بہتر ہے۔ تو کہا کیا کریں؟ کہا کہ دیکھو تم مجھے معاف رکھو، چپ چاپ رہو تو میں اس کا معاملہ نمٹاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تجھے جو کرنا ہو کر لے۔ تو شیر اس کے پاس آیا، جب وہ گھاس کھا رہا تھا بیل، اس کے اوپر اس نے ہلہ بول دیا، حملہ کیا۔ کالے بیل نے اپنے دونوں بھائیوں سے مدد مانگی، یہ دونوں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، شیر نے اس کو پھاڑ کھایا، ختم کر دیا۔ ایک زمانے کے بعد پیلے سے یہ کہتا ہے شیر کہ تمہارے بال میرے بالوں سے مشابہ ہیں، البتہ جو نیلے ہیں، نیلے بال والا، اس سے زیادہ مناسبت نہیں ہے، ہم دونوں کی تو بڑی مناسبت ہے، تامہ مناسبت ہے، تامہ ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا مناسبت ہماری؟ اس کو ہمیں بیچ میں سے ہٹانا چاہیے تاکہ یہ پہاڑ ہم دونوں کا ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے جو کرنا ہو کر۔ تو یہ وہ نیلا چر رہا تھا گھاس، اس نے اس کو تعرض کرنا چاہا، اس نے مقابلہ کیا اور اپنے بھائی کو بلایا، پیلے کو۔ پیلے نے کہا، کوئی دھیان ہی نہیں دیا، سر ہی نہیں اٹھایا کہ وہ سنے، وہ اس کو کھا گیا۔ کچھ مدت کے بعد شیر نے پیلے سے کہا کہ اب تو تیار ہو جا، کیونکہ اب تجھے کھانے کی باری آ گئی ہے۔ کہ ہمارے درمیان کون سی مناسبت ہو سکتی ہے؟ ہم تو تم کو کھا جاتے ہیں، تمہارا خوراک ہو۔ اس نے بڑی گریہ وزاری کی، شیر نے ایک نہیں سنی۔ اس نے پیلے نے کہا کہ مجھے یہ اس بات کا خیال آ گیا تھا اسی دن جب تو نے کالے بھائی کے اوپر حملہ کیا تھا۔ تو صاحب روح البیان نے لکھا کہ جو شیر ہے وہ نفس ہے، جب وہ وجود کے پہاڑ میں ظاہر ہوتا ہے تو تمام قوا کے اوپر غالب آ جاتا ہے، سارے قوا کو کھا جاتا ہے۔ ہمارے اندر بھی نفس اس طرح کا بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس پر تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک۔ یہ روایت میں تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تو میری ذات کے حوالے مجھے پلک جھپک یا اس سے بھی کم منٹ کے لیے مت کرنا۔ فَإِنَّكَ إِن تَكِلْنَا، یہ جو میرے حافظے سے جو یاد ہے وہ دعا سنا رہا ہوں، فَإِنَّكَ إِن تَكِلْنَا إِلَى ضُعْفٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، یا اللہ تو اگر میرے نفس کے مجھے حوالے کر دے گا تو پھر اس کا یہ مطلب کہ نالائق کے حوالے کر دیا، إِلَى ذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، گناہ غلطی اس کے حوالے کر دے گا۔ یہ حضور دعا کرتے تھے۔ خیر، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مغفرت کی اور رحمت کی یہ دو صفتیں بیان کی۔ کہ اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے نفس امارہ کے تقاضے سے تو اللہ تعالی بخشنے والا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا
کہ نفس لوامہ بھی بیکار نہیں ہے، وہ بھی کام کا ہے۔ جس آدمی کو اپنے غلطی کا احساس ہوتا رہے یہ بیکار نہیں ہے۔ غلطی کا احساس ہونا، اپنے دل کے اندر ملامت کا ہونا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور رحم کرنے والا ہے، رحمت ہے تو اللہ بچا بھی لیتا ہے۔ نفس کے تقاضے کے اوپر چلنے سے اللہ بچا سکتا ہے، وہ رحم والا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم۔ تو یہ دو صفتیں نفس کے خطرات کو، نفس میں آنے والی باتوں کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، اور عصمت کے ذریعے جس پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ یا جو بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اس کی مغفرت کرتا ہے، اور جو استغفار اور اللہ سے رحمت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ اب آگے کی جو بات ہے، وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي۔ جب عزیز بادشاہ شاہ مصر کے ساتھ ریان ابن ولید کے ساتھ اس قاصد نے باتیں کی، یوسف علیہ السلام کی باتیں سن کر عزیز مصر کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ایسے آدمی کو مجھے دیکھنا چاہیے۔ کیسے دیکھیں گے؟ اس کے لیے یہ آیت آئی ہے۔ بادشاہ نے کہا تو بادشاہ سے کون مراد ہے؟ ایک قول تو یہ کہ عزیز مصر مراد ہے، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ وہ ریان ابن ولید ہے جو بڑا بادشاہ تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ استخلصہ لنفسی، میں اپنے لیے ان کو خالص کر دوں گا، ان کو لے آئیے میرے پاس لاؤ، میں ان کو اپنے خاص کاموں کے لیے رکھوں گا۔ یعنی کل میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اب عزیز کا علاقہ موقوف کیا، اپنی صحبت میں رکھا۔ بادشاہ ارادہ کر رہے ہیں کہ اپنے پاس رکھیں گے۔ دیکھیے اسی بادشاہ نے پہلے بھی بلایا تھا اور اب بھی انہوں نے بلایا، لیکن دونوں بلانے میں فرق ہے۔ بڑی اچھی بات لکھی علماء نے کہ پہلے بلایا تھا علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ پہلی دفعہ جب خواب کی تعبیر سنی تب، اور اب کی بات وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، یوسف کو میرے پاس لے آؤ، میں ان کو اپنا خاص آدمی بنا دوں گا۔ دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے صرف علم دیکھا تھا، اب تو علم اور عمل ساری چیزیں دیکھ لی۔ یوسف علیہ السلام سے جو کچھ بھی ظاہر ہوا، امانت ظاہر ہوئی، آپ کا صبر، آپ کی ہمت، اور آپ کی نظر کی گہرائی، اور آپ کا متانت، سکون اور جلد بازی نہ کرنا، یہ ساری چیزیں دیکھی۔ تو اب تو بادشاہ نے یہی فیصلہ کر دیا کہ اب تو لے آؤ، ان کو میں اپنا خاص آدمی بنا دوں گا۔ بادشاہ کو بڑا اعتقاد ہو گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ تقریباً 6 بجے راضی نے لکھی ہے کہ اعتقاد کی وجہ کیا تھی۔ پہلے تو خواب کی تعبیر جس کے لیے سب عاجز آ گئے تھے، سارے درباری۔ دوسرا آپ کا صبر اور ثابت قدمی کہ جیل خانے میں کئی سال تک رہے اور بلائے تب بھی واپس نہیں آئے، ایک دم سے توقف کیا، اپنی برات کو طلب کیا۔ حسن ادب، آپ کی ادب کو دیکھو، ما بال النسوۃ اللاتی، عورتوں کا پوچھا، زلیخا کا نہیں پوچھا۔ مقصد تو وہی تھا، کیونکہ وہیں سے تو بات چلی تھی عزیز مصر کی بیوی سے، لیکن ان کا ذکر چھپایا۔
چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کی حالت کی برات تمام قسم کی تہمتوں سے، جب مد مقابل ہی اقرار کر لے کہ یہ آدمی صاف ستھرا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور خود اپنے جرم کا اقرار کر لے، اعتراف کر لے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس ساقی نے آپ کے لیے جو عبادتیں اور ساری چیزیں بتلائی تھی، اور قید میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور چھٹی وجہ یہ تھی کہ جیل خانے میں کئی سال تک رہے۔ یہ ساری باتیں ایسی تھی کہ جس سے بادشاہ کو حسن اعتقاد ہو گیا کہ یہ آدمی بہت کامل آدمی ہے۔ بادشاہ نے چاہا کہ اب ان کو اپنے پاس بلا لیں۔ جب بادشاہ کے سامنے سب یوسف علیہ السلام کے حالات یہ آ گئے تو اب شوق ہوا کہ ان کو دیکھیں۔ ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بہت تفصیلی باتیں تفسیر روح المعانی کے اندر بھی لکھی ہے، کئی باتیں نقل کی۔ چنانچہ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزیز مصر نے، بادشاہ مصر نے اس وقت یہ بات کہی جبکہ مجلس میں وہ عورتیں نہیں تھیں۔ بعض لوگوں نے سوچا کہ عورتیں وہاں پر موجود تھیں اور یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ علامہ آلوسی فرماتے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے، شاہ مصر نے کہا کہ دیکھو، میرے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں میں ساری چیزوں میں اپنا بھاگیدار آپ کو بنانا چاہتا ہوں، سوائے میری گھر والی کے، میرے گھر والوں کے، اور اس لیے کہ آپ میرے ساتھ نہیں کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو آپ کے ساتھ کھاتا ہوں، میں تو یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل ہوں، اسحاق ذبی ابن ابراہیم خلیل ہوں۔ خیر، تو حضرت یوسف علیہ السلام جب پہنچے ہیں، کئی زبانوں میں بات چیت ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ، میں تیری بھلائی کے ذریعے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور تیری عزت اور تیری قدرت کے ذریعے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ سلام کر کے داخل ہوئے اور اس کے بادشاہ کے لیے عبرانی زبان میں دعا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 72 زبان میں بات کرتے تھے، اور بادشاہ 70 زبان جانتا تھا، تو جس زبان میں بات کرتے رہے جواب دیتے رہے، لیکن جب عربی کی بات آئی تو کہا یہ میرے چچا اسماعیل کی زبان ہے۔ اور عبرانی زبان کی بات کی، عبرانی زبان بھی نہیں آتی تھی بادشاہ کو، تو کہا یہ میرے والد یعقوب، ان کے ابا اسحاق اور ان کے ابا ابراہیم، ان لوگوں کی جو عبرانی زبان تھی، یہ وہ زبان ہے۔ بادشاہ نے چاہا کہ میں آپ کی زبانی اس خواب کو سنوں، آپ اپنی زبان سے مجھے خواب سنائیں اور خواب کی تعبیر سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تفصیلات اس طرح بیان فرمائی کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب جوں کا تو، بعض باتیں بادشاہ نے کسی کو بیان نہیں کی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ساری باتیں بتلائی اور کہا کہ آپ نے ایسی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ تو پھر بادشاہ بہت حیران ہوا، پھر تعبیر سنائی۔ شاہ مصر نے مشورہ طلب کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے تفصیلات بتائی اور فرمایا کہ لوگوں کو ہدایت کرے کہ خوب کھیتی کرے پہلے 7 سال، اور ہر کھیتی کا 5واں حصہ 1/5 اپنے پاس ذخیرہ کرتے رہے۔ حکومت کو جس قدر غلہ سرکاری محصول یا سرکاری زمینوں سے حاصل ہو، اس کو باہر کے لوگوں کے لیے جمع رکھے۔
کیونکہ یہ جو قحط آئے گا وہ دور و دراز تک پھیلے گا. باہر کے لوگ اس وقت آپ کے پاس محتاج ہو کر آئیں گے. اس وقت آپ غلہ دے کر خلق خدا کی امداد کریں. معمولی قیمت بھی رکھیں گے تو سرکاری خزانے میں اتنا مال جمع ہوگا کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. شاہ مصر اس مشورے سے بہت مطمئن ہوا، مگر کہنے لگا کہ اس عظیم منصبے کو انتظام کیسے ہوگا، اس کو کون ترتیب دے گا اور کون کرے گا یہ سب کام. تو اس وقت آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے آپ زمین کے خزانوں پر گورنر بنا دیجئے، میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں. معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام دنیا کی عقل بھی کامل رکھتے ہیں، اور یہ کہ ہمدردی مخلوق کی مالیات کے قصوں میں پڑھنا شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. سوالات تو بہت ہوں گے. امام راضی نے تقریباً 7 سوال یہاں قائم کیے ہیں. اجعلنی علی خزائن الارض. خیر، تو ابھی تو بیچ میں بات رہ گئی. جب بادشاہ کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے گئے تو فلما کلمہ، جب آپ نے اس سے بات کی. کس نے کس سے بات کی؟ امام راضی فرماتے کہ اس میں 2 قول ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت سے بات کی، لیکن اس بات کو بہت سارے لوگ منع کر رہے کہ ایسا مت کہو کہ یوسف علیہ السلام نے بات کی. بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی، یہ ہے. کیوں ایسا؟ کہ بڑے لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو خود اپنی طرف سے بات شروع نہیں کرتے، پہلے سنتے ہیں. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جاتے ہی بات شروع نہیں کر دی. اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑوں کے سامنے پہلے سنا جاتا ہے، بعد میں آگے بات کی جاتی ہے. فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، فرمایا کہ آج سے آپ ہمارے پاس رہیں گے اور مامون رہیں گے. امین کی ایک معنی مطمئن رہیں گے اور ایک معنی امانت دار رہیں گے. معزز اور معتبر، یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے. مکین کے معنی عزت والا اور امین امانت دار، معتبر. انی قال انک اليوم لدینا مکین امین، آج سے آپ ہمارے پاس رہیں گے. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ ادھر کیا ہوا عزیز مصر کا؟ وہ تو سائٹ پہ ہو گئے، ان کا تو کوئی عطا پتہ ہے ہی نہیں. علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے روح البیان میں بھی اسی طرح سے لکھا ہے. ابن جریر نے محمد ابن اسحاق سے روایت کی کہ ان لوگوں نے نقل کیا کہ ادھر انہی ایام میں قطفیر جو عزیز مصر تھا اس کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا کا نکاح کر دیا، یا راحیل کا یہ دونوں نام ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام گئے ہیں زلیخا کے پاس، یا زلیخا کو لایا گیا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا الیس ھذا خیرا مما کنت تریدین، ارے تو پہلے جو چاہتی تھی اس کے مقابلے میں یہ بڑھیا ہے کہ نہیں؟ تو زلیخا نے کہا ایھا الصدیق لا تلمنی، ارے صدیق، ارے سچوں کے سردار، تم مجھے ملامت مت کر، تانا مت دے مجھے.
فإنی کنت امرأة کما ترى حسنا جملا نائمة فی ملک و دنیا. ارے تو جانتا ہے کہ میں ایک ایسی عورت تھی خوبصورت اور ناز و نعمتوں میں پلی بڑی، ایک بادشاہ کے گھر میں دنیا کی ساری بھری ہوئی تھی. وَكَانَ صَاحِبِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ، اور میرے مرد میں وہ طاقت نہیں تھی جو عورتوں کو چاہیے، وہ عورتوں کے قابل نہیں تھا. اور تم اتنے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، اچھی ہیئت والے تھے، تو میرے نفس نے مجھ پر غلبہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا اور 2 بچے بھی پیدا ہوئے، افرایم اور معیشہ. یہ روایت ہے. دیکھو یہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ ابن جریر نے روایت کیا محمد ابن اسحاق سے، اور حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہب ابن منبہ سے نقل کیا کہ زلیخا کس طرح سے پہنچی یوسف علیہ السلام کے یہاں. کہا ایک مرتبہ کوئی ضرورت تھی زلیخا کو، تو اس سے کہا گیا کہ لو اتیت یوسف ابن یعقوب، ارے تو یوسف ابن یعقوب کے پاس جا اور تو سوال کر. تو اس نے لوگوں سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ کیسا کروں ایسا. لوگوں نے کہا مت کر، ہمیں ڈر ہے تجھ کو، تیرے اوپر اس سے. اس نے کہا کہ کلا، ہرگز نہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے میں نہیں ڈرتی ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان سے. دیکھا زلیخا نے بادشاہت کے اوپر تو کہہ دیا، زلیخا نے الحمدللہ الذی جعل العبید ملوکا بطاعته، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا اپنی فرما برداری کی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے. اور پھر زلیخا نے اپنی طرف دیکھا تو کہا الحمدللہ الذی جعل الملوک عبیدا بمعصیتہ، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا نافرمانی کی وجہ سے. یوسف علیہ السلام نے ان کی جتنی ضرورتیں تھیں وہ پوری کی اور ان سے نکاح بھی کیا. اور چونکہ وہ باقرہ تھی، بعض کتابوں میں نے یہ بھی پڑھا کہ بلکہ آلوسی نے بھی لکھا ہے، روح البیان میں بھی لکھا ہے کہ راستے کے اندر ایک مرتبہ زلیخا اس طرح سے تھی اور انہوں نے کچھ بات کہی، یوسف علیہ السلام نے سمجھ لیا، ان سے نکاح ہوا اور ان سے اولاد بھی ہوئی. خیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، بندے کی کوئی طاقت نہیں ہے. خیر تو بات یہاں تک پہنچی، 2 باتیں بتائی بادشاہ نے، ان لدینا مکین، انک اليوم لدینا مکین امین، آج سے آپ ہمارے پاس رہیں گے، ایک تو مکین بھی ہوں گے اور امین بھی ہوں گے، یعنی معزز بھی ہوں گے، معتبر بھی ہوں گے. انسان کی فضائل اور مناقب میں ہزاروں خوبیاں بیان کی جائیں، لیکن یہ 2 لفظ ایسے ہیں کہ جو سارے فضائل اور مناقب کو جمع کر دیتے ہیں. اس لیے کہ مکین کا جو لفظ ہے وہ مکنت سے بنا ہے، جس کے اندر قدرت کا معنی ہے، تمکین سے بنا ہے. ہاں، قدرت اور علم. قدرت اس لیے کہ اسی آدمی کو پاور حاصل ہوتا ہے، اور علم اس لیے کہ بھلائی کے جتنے کام کرنے ہو اس کو علم کی ضرورت ہے. ان دونوں کے بغیر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر علم ہے طاقت نہیں ہے تو بیکار ہے. آج کتنے علماء ہیں لیکن بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر پاور میں ہے لیکن علم نہیں ہے تو وہ بھی بیکار ہے، اس لیے کہ ناش مارتے ہیں. پھر امین کا جو لفظ ہے وہ نام ہے حکیم کا.
حکمت والا، یعنی شہوت کے تقاضے سے کوئی کام نہ کرتا ہو بلکہ حکمت کے تقاضے سے کام کرتا ہو، تو معلوم ہوا کہ مکین اور امین یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ قادر ہے اور عالم ہے، خیر اور شر، صلاح و فساد، یہ سب چیزیں جانتے ہیں، اور امین ہے تو حکمت کے داعی کے اوپر عمل کرنے والے، شہوت کے داعی کو چھوڑنے والے، جب کسی آدمی کے اندر یہ ساری چیزیں ہوگی تو اس سے فعل شر یعنی برائی کا عمل یا بے وقوفی کا عمل ظاہر نہیں ہوگا۔ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے خواب بیان کیا تو بادشاہ نے کہا کہ وہاں ترا ایھا صدیق، آپ کیا چاہتے ہو؟ تو کہا میں چاہتا ہوں کہ جتنے پہلے سال ہے 7 خوب کھیتی کرو، خزانوں کو بھر دو، آباد کر دو، اس میں طعام اناج ہے غلہ خوب بھرو، اس کے بعد جب خشک سالی ہوگی تو انہی گلوں کو ہمیں بیچنا ہے۔ اس طریقے سے ہماری حکومت میں بہت زیادہ مال آ جائے گا۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے تقاضا کیا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر گورنر بنا دو۔ زمین سے مراد مصر ہے، مصر کی سرزمین اس کا مجھے ذمہ دار بنا دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رحم اللہ اخی یوسف لو لم یقل اجعلنی علی خزائن الارض لاستعملہ من ساعتہ، اللہ تعالی ہمارے بھائی یوسف پر رحم کرے، اگر وہ یہ بات نہ کہتے کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو تو ان کو اسی وقت گورنر بنا دیا جاتا، لیکن جب انہوں نے یہ بات کہی تو 1 سال تک تاخیر کر دی گئی۔ یہ بات بھی، یہ روایت بھی نقل کی ہے قرطبی نے بھی، اور اسی طرح سے علامہ آلوسی نے ثعلبی کے حوالے سے نقل کیا، لیکن قرطبی کے حاشیے میں جنہوں نے تخریج کی ہے انہوں نے اس کے اوپر کچھ اعتراض جتایا ہے، روایت کس درجے کی ہے واللہ اعلم بالصواب، لیکن یہ مرفوع روایت اس طرح سے رازی نے بھی لکھی اور علامہ آلوسی روح المعانی والے انہوں نے بھی لکھی کہ 1 سال تاخیر ہو گئی۔ علامہ امام رازی لکھتے ہیں کہ یہ بہت عجیب بات ہے کہ جب جیل خانے سے نکلنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسانی سے عزت کے ساتھ نکالا، اور یہاں پر جلدی مانگا تو اس میں دیر کر دی۔ یہ معلوم ہوا کہ آدمی ترک تصرف اور تفویض سے کام لے۔ ہم تو بہت کچھ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہا ابھی ہو جاوے، ابھی ہو جاوے، لیکن خدا جب چاہتا ہے وہ تبھی ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ کہ یوسف علیہ السلام نے آخر یہ سوال کیوں کیا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر مالک بنا دیجیے۔ تو امارت طلب کرنا، امارت کے معنی عربی میں نشانی کے ہوتے ہیں اور امارت کے معنی امیر ہونا۔ شریعت محمدی کے اندر تو منع ہے کہ آدمی اپنے آپ کو امیر بنانے کی پیشکش نہ کرے۔ اللہ معاف کرے، آج سارے جھگڑے اسی کے ہیں کہ میں امیر، ہر جگہ یہ ایک جھگڑا چلا ہے کہ مجھے ذمہ دار بنا دو، مجھے یہ بنا دو۔ کیا مصیبت ہے، ہر جگہ کوئی صدر بننے کے لیے مر رہا ہے تو کوئی کیا بننے کے لیے مر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لا تسأل الامارہ، کبھی بھی امیر ہونے کا سوال مت کرنا۔ تو یہاں پر سوال تو کیا لیکن ایک کافر بادشاہ سے کیا، کافر بادشاہ سے۔ مجھے ایک بات یاد آئی جس کو تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ اشارات کے اندر لکھا ہے، جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے یہاں پہنچے تو 30 سال کے تھے،
روح کوشش کرتی ہے دل کے انسانی صفات کے جیل خانے سے نکلنے کی، کہ دل انسانی جیل خانے سے، انسانی صفات اس کے جیل خانے سے نکلے، تاکہ اس کے سامنے اشیاء کی حقیقتیں کھلے، ہر چیز اپنی حقیقت کے ساتھ سامنے آوے۔ اس لیے دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ نے جو سلوک کیا کہ جیل خانے سے نکالا، تو ان کو بھی محروم نہیں کیا۔ انہوں نے ظاہری جیل سے نکالا تھا یوسف علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ وقت کو شرک سے نکالا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور کفر و جہالت کے قید خانے سے چھٹکارا دیا، اور پھر اپنے خاص بندوں میں شامل کیا۔ دنیا کو چھوڑا بادشاہ نے، دنیا کے ٹپ ٹاپ کو چھوڑا، آخرت کو طلب کیا، آخرت کے درجات کو طلب کیا۔ اسی مفسر مجاہد کے حوالے سے لکھا کہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، اور بادشاہ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کی بعثت ان لوگوں کی طرف ہوئی تھی، انہی لوگوں کی طرف۔ ہاں، اس سے معلوم ہوا یوسف علیہ السلام جب جیل خانے سے نکلے تھے، مجھے ابھی ایک بات یاد آئی کہ آپ نے دعا کی تھی جیل والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی کا معاملہ کرنا، اور یہ بات آلوسی نے بھی لکھی، لیکن مزید ایک بات روح البیان میں ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جاتے جاتے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تو ان کے اوپر مہربانی کرنا، خاص طور پر ان لوگوں پہ تو اپنی مہربانی کرنا، اور ان لوگوں کے لیے جتنی خبریں ہیں وہ ان کے سامنے تو پیش کر دینا۔ تو صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی خبریں پھیلتی ہے جیل والوں کو پہلے معلوم ہو جاتی ہے، بعد میں باہر والوں کو تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوا۔ یہ میں نے کسی جیل میں گئے ہوئے آدمی سے تو پوچھا نہیں ہے، کبھی پوچھ لوں گا، کبھی یاد آیا تو بتا دوں گا کہ ہاں یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے لطف و مہربانی کی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے یاد رکھنا، جو کوئی بھی جیل میں جاتا ہے اس کا نام کوئی اللہ والا سنتا ہے تو فوراً دعا کرتا ہے، اور واقعتاً ان لوگوں کے لیے دل پسیج جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو سوال یوسف علیہ السلام کی اس عمل کے اوپر تقریباً 7 سوال ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے عمارت کیوں مانگی، امیر بننے کو کیوں مانگا، حالانکہ اسلام تو منع کرتا ہے۔ اور یاد رکھ لو، جو خود امیر بننے کو چاہے گا اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اور جو عمارت سے بھاگے گا اور لوگ اس کو امیر بنائیں گے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی۔ اگر خود نے اپنے آپ کو امیر ہونے کو پیش کیا ہے کہ میں امیر ہوں یا مجھے امیر بنا دو، تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو ہٹا لیتے ہیں۔ ہاں، دوسری بات یہ کہ ایک غیر مسلم بادشاہ سے انہوں نے عمارت طلب کی، یہ کیسے؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اتنی مدت آپ صبر کرتے رہے تو تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیتے، عمارت طلب کرنے میں بھی اپنی رغبت نہ دکھاتے۔ اور سب سے پہلے آپ نے اور کوئی عہدہ نہیں مانگا، اور وزیر خزانہ ہی بننے کو، زمین کے محصول کا ہی آپ نے کیوں بننے کو پسند کیا، طلب کیا؟ حالانکہ پیسے کی باری جہاں آتی ہے وہاں تو تہمت زیادہ ہوتی۔ میں یہاں پر جب آیا ریکی تو مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمایا، حافظ ہمارے دوست تھے، حافظ ریاض ہمارے حج کے ساتھی تھے، تو ان کو میں نے کہا دیکھو حافظ صاحب، کبھی بھی میرے پاس ایک پیسہ بھی مت رکھنا مسجد کا، لیکن میں ایک پیسہ بھی رکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو یہاں تو پہلے یوسف علیہ السلام نے مانگ لیا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ خود اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ انی حفیظ علیم، میں تو حفاظت کرنے والا، جاننے والا ہوں، جبکہ قرآن نہ کہتا ہے کہ لا تزکوا انفسکم۔ اور دوسری بات یہ کہ انی حفیظ علیم کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر حفیظ علیم کہنا تو انشاءاللہ کہہ دیتے کہ اگر اللہ نے چاہا تو، جیسے کہ ستجدونی انشاءاللہ صابرا،
ستجدون انشاءاللہ من الصابرین، اس طرح کے الفاظ انبیاء کرام علیہ السلام سے منقول ہے. تو آپ نے یہ کس طرح سے سوال کیا؟ انشاءاللہ بھی آپ نے نہیں کہا. تو یہ کل 7 سوال ہے. تو ان سارے سوالوں کے جواب میں ایک بنیادی جواب سن لیں. ایک تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر مخلوق کے کاموں میں تصرف کرنا واجب ہوتا ہے. اب وہ چاہے وہ کسی بھی طرح سے حاصل ہو جاوے. بھائی انبیاء علیہ السلام کے اوپر کیوں واجب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی طرف بھیجے جاتے ہیں. اب مخلوق کی امت کی مصلحتیں جس قدر ہو، چاہے دینی ہو دنیاوی ہو، اس کو حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے. وہ اللہ کے نائب ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ قحط ہونے والا ہے اور بہت بھاری تنگی آنے والی ہے. اس سے مخلوق کا ایک بہت بڑا حصہ ہلاک ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ یہ سب تدبیر آپ کو کرنا ہے، اور اس طریقے سے کیا جائے کہ مخلوق کا کم سے کم نقصان ہو قحط کی وجہ سے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مستحقین کو نفع پہنچانا، ان سے نقصان کو دور کرنا، یہ عقلی اعتبار سے بھی ایک مستحسن اور اچھا کام ہے. جب یہ ساری باتیں ہیں تو اب ہم یہ کہیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مکلف تھے اللہ کی طرف سے مخلوق کی مصلحتوں کی رعایت کرنے کے، اور یہ اسی طریقے سے معلوم ہو سکتا تھا کہ بادشاہ کو کہنا پڑے. ہاں ارے میں آپ کو کیا بتاؤں، آج کے زمانے کے اندر لوگ کہتے ہیں بہت ترقی بہت ترقی، لیکن میں جہاں پر ہوں بہت سی باتیں ایسے کہ بتانی پڑتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، انگلینڈ میں نے دیکھا، سعودی میں دیکھا، جب تراویح ہوتی ہے قرآن ختم ہوتا ہے تو حافظ قرآن کے ساتھ جو اکرام کا معاملہ اور اعزاز کا معاملہ کیا جاتا ہے اور ان کو مصافحہ کرنا، عزت دینا، یہاں کچھ بھی نہیں. تراویح پڑھانے والے سے کوئی مصافحہ بھی نہیں کرتا، پوچھتا تک نہیں ہے. دینے ہدیے کی بات تو چھوڑو. حالانکہ میں پہلے فتویٰ دیتا تھا کہ اس طرح تراویح کے پیسہ لینا صحیح نہیں ہے، لیکن یہاں تو مجھے یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ دینا چاہیے، لینا بھی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ میں نہیں لیتا، لیکن اگر دے تو نہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ عام متن یہ ایسی بیماری ہے کہ قرآن کی عظمت نہیں ہے، حافظ قرآن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس لیے آج یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں، یہیں پہ دیکھ رہا ہوں پی جی میں، کہ اکثر و بیشتر مراکز کے اندر بجائے قرآن کی تراویح کے علم ترقی ہوتی ہے. تو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ بھائی ایسا ہو، تو یوسف علیہ السلام کو بھی بتلانے کی ضرورت پڑی. اور جو واجب پورا نہ ہوتا ہو مگر اس طریقے سے، تو اس طرح کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے. ہاں اگر بتاتے نہیں تو آپ کو مقرر نہیں کرتے تو امت کا بڑا نقصان ہوتا. لہذا اس طریقے سے آپ کا طلب کرنا ضروری ہو گیا. تو سارے سوال ختم ہو گئے. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کے بارے میں کیا کہیں گے. اب واحدی صاحب نے تو یہ لکھ دیا کہ یہ غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو سزا یہ ہوئی کہ 1 سال لیٹ ملا. لیکن امام راضی فرماتے کہ اس میں سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر استثناء یہاں پر ذکر کرتے تو پھر بادشاہ یہ پوچھتا کہ بھئی اور کسی کو بھی پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ پھر کیسے پتا چلے گا کہ وہ چاہا یا نہیں چاہا. اس لیے آپ نے استثناء نہیں کیا. راضی کی بات کچھ سمجھ میں آنے والی ہے. اور رہا یہ سوال کہ انہوں نے اپنی تعریف کیسے کی، انی حفیظ علی. ارے بھائی آج کے زمانے کے اندر اگر کسی کو جاب کے لیے بلایا جائے کہ آپ کو جاب دیا جاتا ہے، لیکن آپ اپنی کوالیفیکیشن دیجئے، بایو ڈاٹا دیجئے آپ کو کہ آپ کے
کیا کیا صلاحیتیں ہیں، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، تو دینا پڑتا ہے. یہاں پر اپنی تعریف نہیں کی ہے. امام رازی لکھتے ہیں کہ یہ تو دو صفت اپنی بتلائی جو اس مقصد کے حاصل ہونے میں نافع ہے. مثال کے طور پر ایک صاحب کسی جگہ پر کمپنی کے اندر اکاؤنٹنٹ کا کام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے انجینئرنگ کا بھی کچھ کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھائی میں انجینئرنگ کا بھی جانتا ہوں، دیکھو یہاں یہ مسٹیک ہوئی ہے یا یہاں ایسا ہونا. اچھا بھائی آپ یہ بھی جانتے ہو، تو کبھی بتلانا پڑتا ہے. ورنہ اگر مفتی صاحب نہ ہو اور مسئلہ بتلا دے تو کہا یار آپ کیسے بتلاتے ہو، آپ کو مولانا تھوڑی کہا دے بھائی میں مفتی ہوں، تب تو پھر ماننا پڑے گا. خیر، تو آپ نے یہ جو تعریف دو صفت بتلائی ہے اس کا مقصد یہ ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان دو وصفوں کا ذکر کرنا، اس کا فائدہ حفیظ ان تمام وجوہ کے ساتھ حفاظت کرنے والا جو مال کے اندر کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے حفیظ کا لفظ لائے. اور علیم ہر اس جہت کو شامل ہے جہاں پر مال کو خرچ کیا جائے. اگر آدمی مال تو بچا بچا کے رکھتا ہے لیکن اس کو کیسے خرچ کیا جائے وہی پتہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ بینکوں میں پڑا رہے گا تو سڑے گا. ارے کئی علم ہوگا تو اس کو بڑھائے گا. مال کیسے بڑھتا ہے، یہ فائدہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو حفیظ اور علیم کے دو لفظ بیان کیے ہیں، اس کا مقصد کوئی برتری بتلانا یا فخر کرنا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام جیسی شخصیات سے کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگیں گے. آگے تو اس پر دلیل بھی ہے، هو اعلم بمن اتقى، قرآن میں جہاں ہے نا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کی پاکی مت بیان کرو، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. اس لیے کوئی حرج نہیں اس طرح کی بات کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کی ہے، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عہدہ خاص طلب کرنا ایک خاص حکمت پر مبنی تھا. کیونکہ شاہ مصر تھا وہ کافر تھا، اس کا عملہ بھی ایسا تھا، اور ملک پر طوفانی قحط آنے والا تھا. اس وقت ایسے موقع پہ خود غرض لوگ عام مخلوق پر رحم نہیں کھاتی. میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان کے اندر جس وقت تقریباً 2000 کے آزو میں بازو میں جو آیا تھا زلزلہ، اس پہ دوسرے ملکوں سے ایسے ایسی جیکٹ اور ایسے ایسے ٹینٹ آئے، جو مخلوق حالات کی شکار تھی ان کو پہنچنے سے پہلے منسٹروں کے یہاں پہنچ گئی. ہاں، اگر یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہ فرماتے تو اللہ کی بہت ساری مخلوق، لاکھوں انسان بھوک سے مر سکتے تھے. کوئی دوسرا آدمی ایسا نہیں تھا جو غریبوں کے حقوق میں انصاف کر سکے. خلفائے راشدین کا خلافت کی ذمہ داری اٹھا لینا اسی وجہ سے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ کوئی دوسرا اس وقت اس ذمہ داری کو صحیح ڈھنگ سے انجام نہیں دے سکے گا. صحابہ کرام، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت حسین، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے جو اختلافات پیش آئے وہ سب اسی پر مبنی تھے. ہاں، خیر، تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اس کام کے کرنے کے لیے کوئی ایسا آدمی موضوع نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اور اگر میں نے اپنے آپ کو ابھی پیش نہیں کیا تو پھر کوئی ہیرے گہرے نٹھو کھیرے بیٹھ جائے گا اور امت کا کباڑہ کر دے گا، نقصان کرے گا. تو ایسے موقع کے اوپر طلب کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ہاں، عام حالات میں آدمی اپنے آپ کو چھپاوے،
لیکن اگر دیکھتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو پیش کرے۔ مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے، قرآن مجید کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب